بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام طلباء و طالبات کو۔ آج ہم رمضان پروگرام کے جو ہے وہ 7ویں درس کے حوالے سے بات کریں گے، جس میں ہمارا ٹاپک ہے نبوت و رسالت۔ اللہ نے انسان کو خلق کیا اور اسے عقل جیسی نعمت سے نوازا جس سے وہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق واضح کر سکتا ہے۔ تاہم بہت سے ایسے معاملات ہیں جہاں عقل انسان کی رہنمائی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ مثلا عقل یہ نہیں بتا سکتی کہ خدا کی صفات و خصوصیات کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے، انسان اور کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور انسان مرنے کے بعد کہاں جائے گا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایسے مقام پر انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے نمائندے یعنی انبیاء کرام کو بھیجا جن کا براہ راست اللہ سے رابطہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام ان کو دیتا ہے اور پھر وہ انسانوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا اور انسان کو ان کی اطاعت کا حکم دیا تاکہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ جائے جیسا کہ خداوند عالم چاہتا ہے، اور اس معاشرے میں رہنے والے انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کریں۔ جیسا کہ آپ سب کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دیکھیں نبوت اور رسالت جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو اصول دین میں جو عقیدہ ہے وہ ہے توحید، عدل، نبوت اور ماد ہے، امامت ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمیں دلیل کے ساتھ جو ہے نا وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اب نبوت کا سلسلہ ایسا ہے کہ اس کے لیے بھی ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم اس دنیا میں آ تو گئے لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم، یعنی میں آپ کو مثال دوں کہ اگر آدمی کا کسی کا بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ جب بے ہوش ہو جاتا ہے اور جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا سوال کرتا ہے؟ وہ سوال کرتا ہے کہ میں کہاں ہوں، پھر دوسرا سوال کیا کرتا ہے میں کیوں ہوں، اور پھر کیا کرتا ہے کہ میں یہاں سے کب جاؤں گا۔ یعنی یہ اس کے بیسک سوال ہیں۔ اسی طرح اس کائنات میں آنے کے بعد ہمارا بھی ایک سوال کیا بنتا ہے کہ ہم یہاں پر کیسے آئے اور ہم یہاں سے کہاں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری جو چیزوں کے جوابات جو ہے ہمیں اس وقت تک نہیں مل سکتے جب تک ہمارے پاس انبیاء یعنی کہ خدا کے میسنجر یا انبیاء موجود نہ ہوں، تو ان کی ضرورت ہمیں بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے انبیاء علیہ السلام انسان ہی ہیں مگر انسان کامل ہیں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ تو انبیاء تھے، مطلب ہم اگر نیکی کی بات کریں تو بعض کہتے ہیں کہ وہ تو انبیاء تھے انہوں نے کر لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں۔ اگر وہ کوئی خاص ہوتے تو پھر ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتے تھے وہ، ٹھیک ہے، جو ہر طرح کے عیب و نقص سے پاک اور گناہوں اور غلطیوں سے محفوظ اور معصوم ہیں۔ اگر وہ انسان نہ ہوتے تو انسان کے لیے آئیڈیل اور استاد نہیں بن سکتے، تو میں بتا چکا ہوں، لیکن چونکہ وہ اللہ کے پسندیدہ اور منتخب کردہ لوگ ہیں لہٰذا ان پر اللہ کی خاص عنایت ہے۔ اگر وہ عام انسان کی طرح گناہ کرنے والے اور بھول چوک کرنے والے ہوتے تو ان کے لائے ہوئے پیغام پر بھی انسان جو ہے شک کرتا۔ وہ شک کیا کرتا؟ وہ شک یہ کرتا کہ شاید انہوں نے یہاں پر کوئی غلطی کر دی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو ایک امیج ہے وہ ہماری نظر میں بھول چوک اور غلطی والی بن چکی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے غلطی اور بھول چوک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں ان کی غیر مشروط اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا گیا ہے۔ انبیاء کی عصمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب انبیاء علیہ السلام جو ہے نا یا ائمہ علیہ السلام جو ہے وہ گناہ کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ یہ غلط کانسیپٹ ہے لوگوں کا نا۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی گناہ کی طاقت ہے، یعنی کہ اختیار ہے کہ گناہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم، بلکہ وہ اطاعت الہی کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے۔ اچھا، اب ان کا گناہ نہ کرنے کا ریزن کیا ہے کہ وہ اطاعت الہی میں اتنا زیادہ آگے جا چکے ہوتے ہیں کہ پھر وہ گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے۔ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم اور ایک عام انسان جو ہے گناہوں کے بارے میں سوچ تو لیتا ہے کہ ہم شاید یہ کام کر لیں، تو وہ ان کے ذہن میں تصور گناہ بھی نہیں ہے۔ میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ چیزوں پہ کچھ جگہوں پر ہم بھی تھوڑے سے معصوم ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کیسے۔ اچھا، ان کا علم جو ہے وہ وہبی یا لدنی علم ہوتا ہے۔ وہبی علم یعنی کہ وہب جو ہے نا خدا کا نام ہے، لدنی یعنی کہ خدا کی طرف سے عطا کردہ علم ہوتا ہے ان کے پاس۔
اچھا جی آگے چلیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوتا ہے اور وہ کسی مدرسے میں یا کسی استاد سے نہیں پڑھتے, ان کے اس کے باوجود انسانیت کے معلم ہوتے ہیں. اچھا وہ یہ تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ انبیاء علیہ السلام کو کسی نے تعلیم نہیں دی. جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کے نبی جو ہے وہ پہلے جاہل تھے, تو وہ بیسیکلی وہ نبی کو جاہل نہیں کہہ رہے تھے, وہ خود اپنی جہالت کا اظہار کر رہے تھے. جیسا کہ آپ نے اگر قرآن کریم کی آیت پڑھی ہوگی کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ماں کی گود میں کہا تھا کہ انی عبداللہ, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, وہ آتانی الکتاب, یعنی کہ مجھے خدا بند عالم نے کتاب عطا کی ہے. یعنی وہ ماں کی گود میں چند گھنٹوں کا بچہ جو ہے وہ بول رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی ہے. تو آپ خود بتائیے کہ رسول خدا علیہ السلام, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں نعوذ باللہ وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا, جبکہ وہ تمام انبیاءوں اور ائمہ سے افضل ہیں. تو ایسا تصور جو ہے وہ خود باطل ہے. اچھا ان کو ماشاءاللہ جاہل سمجھنا انسان کی اپنی جہالت کی طرف بتا چکا ہوں. بھلا جاہل بھی کبھی استاد ہو سکتا ہے. انبیاء کو اپنے علم پر اس قدر یقین ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی حکم خدا کی خلاف ورزی نہیں سوچ سکتے. جس طرح ہمیں بعض کاموں میں, اب میں یہاں پہ آ گیا وہ پروسیس جو میں نے کہا تھا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ بعض کاموں میں ہمیں بھی یقین ہوتا ہے کہ اس برائی کا نتیجہ کیا نکلے گا, لیکن چونکہ ہمیں نہیں پتا کہ جھوٹ بولنے کا نتیجہ کیا ہے تو ہم جھوٹ بول لیتے ہیں. جیسے کہ ہم غیبت کر لیتے ہیں ہمیں, حالانکہ ائمہ نے بتایا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. یہ ہمیں شاید بلکہ شاید کہ یقیناً قبر کے اندر جو ہمیں جا کر یا برزخ کے ماحول میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے جو گناہ سرزد کیے ہیں ان کے کیا نتائج نکلتے ہیں. لیکن میں ظاہری دنیا میں بتاؤں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان جو ہے نا جانتا ہے نتائج کو اور پھر وہ انبیاء کی طرح کام کرتا ہے. مثال اس میں کیا دی گئی, مثال یہ ہے کہ جیسے کہ الیکٹرک وائر, یعنی کہ جو بجلی کی تار ہوتی ہے, اگر میں کسی سے بھی بولوں گا کہ آپ بجلی کی تار کو پکڑ لیں تو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہاتھ لگانے کے بعد نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ آپ کو یہاں نتیجے کا اندازہ تھا, اس لیے آپ نے اپنے آپ کو اس کام سے بچا لیا. بالکل اسی طرح ہر گناہ کے نتائج سے ائمہ, انبیاء اور اللہ والے تمام لوگ جو ہے نا وہ کیونکہ وجود خدا میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ وہ اس چیز کا علم رکھتے ہیں. البتہ ہمیں کیا چاہیے, ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں کو, اپنے ہاتھ پاؤں کو گناہوں سے آلودہ کر لیا ہے. انبیاء علیہ السلام غیب کا علم بھی رکھتے ہیں, لیکن وہ خدا کی طرف سے عالم الغیب نہیں ہوتے. یعنی کہ ان کو عالم الغیب نہیں ہے, بلکہ ان کے پاس غیب کا جتنا بھی علم ہے وہ خدا کا عطا کردہ ہے. اب اس میں آپ یہ کہیں کہ وحی کے ذریعے سے یا کلام کے ذریعے سے جس طرح بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, جیسے کہ سورہ جن کی آیت نمبر 66 میں خدا بند عالم کیا ارشاد فرماتا ہے, غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انبیاء علیہ السلام کی شناخت کے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جانے والے نبی آنے والے نبی کی نام یا نشاندہی بتا کر جاتے تھے. ٹھیک ہے, جن سے ان کی شناخت ہو جاتی تھی. جیسا کہ تمام انبیاء نے رسول خدا کے آنے کی خبر دی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ, سب نے مطلب اپنے بعد آنے والے نبی کے بارے میں بتایا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا طریقہ کیا ہے, انبیاء السلام کو ان کے اخلاق و کردار اور تعلیمات کے ذریعے سے پہچانا جائے. اب جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ 40 سال تک اس قدر لوگوں میں مشہور ہو گئے. کن ناموں سے مشہور ہو گئے, جیسا کہ ہمارا بچہ جانتا ہے بالکل میں, لیکن یہاں پہ یاد کہانی کو دوبارہ کہتا چلوں کہ ہم لوگ صادق, امین, سچا, ٹھیک ہے نا, صادق یعنی سچا, امین امانت دار, یعنی کہ اور بہترین اخلاق کے مالک. تو یہ ساری چیزیں اور لوگ ان پہ بھروسہ کرنے لگے تھے, یقین کرنے لگے تھے کہ اس جیسا شخص جو ہے نا اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, اتنا انہوں نے اپنے اعمال سے لوگوں کو, جیسا کہ آپ نے گڑیا کے کچرا پھینکنے والا واقعہ بھی سن رکھا ہوگا کہ رسول خدا ایک راستے سے گزرتے تھے اور گڑیا جو ہے وہ کچرا پھینکا کرتی تھی, لیکن ایک دفعہ کیا ہوا کہ گڑیا نے کچرا نہیں پھینکا, رسول خدا اس گڑیا سے ملنے کے لیے گئے. اب اس گڑیا نے کیا سوچا کہ اب چونکہ میں بیمار ہوں تو یہ مجھ سے انتقام چاہتے ہیں, جبکہ نبی نے ان کی عیادت کی. اور یہ سلسلہ یعنی یہ اس کو کیا کہیں گے, رد عمل دیکھ کر رسول خدا کا وہ عورت جو شرمندہ ہوئی اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا.
ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اخلاق سے دوسروں کو ہم مرغوب کریں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اور تیسرا کیا ہے, تیسرا طریقہ کیا ہے, معجزہ. اب یہاں پر دیکھیں معجزہ کیا ہے. معجزہ ایسا کام ہے جو قانونی طبیعت کے برخلاف اور چیلنج ہوتا ہے, اور صاحب معجزہ کسی الہی منصب, نبوت و رسالت یا امامت کا دعوے دار ہوتا ہے. معجزہ جادو, نظر بندی یا کھیل تماشے نہیں ہوتا, بلکہ ایسا کام ہے جو واضح, روشن اور بغیر کسی تجربے اور تعلیم کے انجام دیا جاتا ہے, جس کا مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ صاحب معجزہ کا رابطہ براہ راست خداوند عالم سے, خداوند عالم نے اس کائنات میں خاص اختیارات سے نوازا ہے. اچھا, اب ہم لوگ جیسے کہ معجزے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ معجزہ, دیکھیں معجزہ تو خود انسان بھی ہے, اگر دیکھا جائے تو ہم بھی ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے, اب نبی جو معجزہ دکھا رہے ہیں وہ معجزہ ہمیشہ دیکھیں قانون فطرت کے خلاف ہوتا ہے. مثلا آپ نے کبھی سورج کو واپس آتے بھی نہیں دیکھا ہوگا. فطرت میں کیا ہے کہ سورج جو ہے اپنے مدار میں چلتا ہے. اب اگر کوئی سورج کو واپس پلٹا دے تو یہ معجزہ ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے کہ عصا کا جو ہے وہ اژدہا بن جانا, حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا, یعنی فطرت کے خلاف تھا. یہ چیزیں جو ہے معجزہ ہے. اچھا, معجزہ اور کرامت میں فرق ہے. یعنی اگر کوئی بیمار تھا اور وہ امام کے روزے پہ یا کہیں جا کے اسے دعا کیا اور اس کو شفا مل گئی تو یہ معجزہ نہیں ہے, یہ کرامت ہے. یعنی کہ یہ ان کی عطا کردہ نعمت ہے, ہمارے لیے کرامت ہے, اس کو معجزہ نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, بیمار کا شفا یاب ہونا فطرت کے خلاف نہیں ہے, یعنی اکثر بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں, تو کوئی معجزہ نہیں ہے یہ کسی بیمار کو شفا دے دینا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ میں نے آپ کو بتا دیا معجزہ کیا ہوتا ہے. معجزہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو قانون فطرت کے خلاف ہو, لیکن معجزے کا ایک مقصد بھی ہوتا ہے. معجزہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بس بلا وجہ کر دیا. معجزے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا جو رابطہ ہے وہ ہمارے پروردگار سے ہے, اور معجزہ جب بھی کسی انبیاء نے دکھایا تو خدا کی مرضی سے دکھایا ہے. ٹھیک ہے, بلکہ یوں کہا جائے کہ انبیاء نے, جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں رسول خدا ہیں, انہوں نے کوئی لفظ بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں کہا ہے. اچھا, انبیاء اسلام کے وہ وظائف و فرائض جو خداوند عالم نے متعین فرمائے ہیں ان کو قرآن کریم نے بعض آیات میں بیان کیا گیا ہے. ان میں سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شارع, اچھا شارع میں لکھ دوں ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا تھوڑا سا. ٹھیک ہے, ایک چیز ہے شارع. ٹھیک ہے, یہ ہے شارع. اچھا, وہ شارع ہوتے ہیں یعنی شریعت کو انسانوں تک پہنچاتے ہیں, شارع کہلاتے ہیں. شارع یعنی شریعت کو پہنچانے والا. اچھا, اور کیا ہے اس کے آگے, اور وہ شاہد بھی ہوتے ہیں. اب یہ میں نے اسی لیے میں نے کہا میں لکھ دیتا ہوں. ایک چیز تو کیا ہے وہ شارع ہوتے ہیں, دوسری چیز کیا ہے شارع. ٹھیک ہے, شارع جیسا کہ اگر آپ کو دکھ رہا ہوگا تو شارع کہتے ہیں وہ تشریح بھی کرتے ہیں. مثلا ہم نے ایک آیت کو پڑھا اور اپنے حساب سے اس کو ترجمہ کر کے, جیسا کہ اکثر لوگ کرتے ہیں, یہ قرآن پڑھا اور اپنے حساب سے ترجمہ کر کے لے لیا, لیکن ایسا نہیں ہے. رسول خدا نے جاتے ہوئے کیا کہا تھا, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. یعنی قرآن, اگر کوئی صرف قرآن کو پکڑتا ہے اہل بیت کو چھوڑتا ہے تو گمراہ ہے, اگر کوئی صرف اہل بیت کو پکڑتا ہے قرآن کو چھوڑتا ہے تو وہ بھی گمراہ ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. یعنی ہمیں بیان کرنے والا بھی چاہیے, ہمیں ہادی بھی چاہیے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ صامت ہے, ٹھیک ہے, جبکہ امام جو ہے وہ ناطق ہے. اچھا, اگر امت میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اس میں فیصلہ کرنے والے قاضی بھی بن جاتے ہیں. اچھا, یہ انبیاء اور امام کی جو صلاحیت کیا ہے کہ اگر کوئی فتنہ و فساد ہو جائے تو انبیاء جو ہیں وہ قاضی بھی بن جاتے ہیں اور امت کو ان کے فیصلے منوہن قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے. انبیاء اپنی امت کے لیے ہادی و رہبر ہوتے ہیں اور امت کا فرض ہے کہ وہ ہر طرح سے معاملے میں, خواہ وہ روحانی ہو یا مانوی یا سیاسی یا اجتماعی, ان کی قیادت و رہبری کو قبول کریں. اچھا, یہ دیکھیں بہت اچھا جملہ یہاں پر. اکثر لوگ کہتے ہیں علماء کا سیاست سے کیا تعلق. ارے بھائی, سیاست ہے ہی دین کے اندر, یعنی سیاست اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ہونا ہی علماء چاہیے. یعنی کہ بغیر علم کے کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ نہیں سمجھ سکے گا.
ٹھیک ہے. اس لیے لوگ یہ جو سوچتے ہیں نا کہ عالم کا کام ہے نماز پڑھائے, یہ غلط کانسیپٹ ہے. یا ائمہ کو سیاست سے, ائمہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, یہ غلط کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے سورہ حدید میں واضح کر دیا کہ رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ اس لیے بھیجا گیا کہ لوگ نظام عدل کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. گویا مقصد بعثت انبیاء عادلانہ معاشرے کا قیام ہے. یعنی کہ اب دیکھیں رسول خدا کو یا تمام ائمہ کو یا تمام انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے کہ اس زمین پر خدا کا عادلانہ نظام نافذ کرنا ہے, اور وہ عادلانہ نظام نافذ ہو کر کے رہے گا. خدا نے جیسے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم اس دین کو استوار کر کے رہیں گے, یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ اس زمین پہ عدل نافذ ہو جائے گا. جیسا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے امام آئیں گے اور وہ اس زمین پر عدل نافذ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا ہم آگے چلتے ہیں, ٹائم چونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. انسان کو ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اختتام پذیر ہوا. آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا. اس کی تصدیق خود قرآن کریم اور احادیث سے ہوتی ہے. آپ کو اللہ نے جو شریعت دی ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی, یعنی جو شریعت محمدی ہے وہ اب قیامت تک باقی رہے گی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جیسا کہ پچھلے انبیاء جو شریعت لاتے تھے اور اس کے بعد جب دوسرے انبیاء آتے تھے وہ شریعت نئی شریعت لے کے آ جاتے تھے, تو وہ الگ, یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ بعض شریعتوں میں کچھ چیزیں حلال ہو لیکن بعض شریعتوں میں کچھ چیزیں حرام. تو لیکن اب جو شریعت محمدی ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی, یعنی رسول خدا نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے اور جس چیز کو حلال قرار دے دیا وہ حلال ہے, اور جو مباح ہے وہ مباح ہے. یعنی کوئی بھی چیز ایسی ہے وہ بدلنے والی نہیں ہے, اور اگر کوئی کسی چیز کو بدلتا ہے تو وہ بدعت ایجاد کرتا ہے. اچھا جی آگے چلیں. اللہ نے آپ پر جو کتاب قرآن مجید نازل کی ہے وہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی. اب ہمیں اس کا بھی یقین رکھنا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ آخری کتاب ہے اور اس کے بعد اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. یہ کتاب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور ہر دور کے لیے ایک چیلنج ہے. شریعت محمدی اور قرآن کریم ایسے اصول و قوانین کا مجموعہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والے ہیں اور جن سے ہر دور کے انسان ہدایت حاصل کرتے رہیں گے. دین اسلام اور شریعت محمدی پر عمل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان زمانے ماضی کے لوگوں کی طرح زندگی گزارے, بلکہ بے شک انسان ترقی کرتا رہے اور تاہم اصول و قواعد و اقدار میں تبدیلی نہیں آئے گی. یہ اصول ایسے بنائے گئے ہیں جو ہر دور کے تقاضے کو پورا کرنے والے ہیں. اس کو ختم نبوت کہتے ہیں. اب اگر کوئی شخص نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے تو اس کو جھوٹا سمجھ لینا چاہیے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب انسان الہی ہدایت اور رہبری سے بے نیاز ہو گیا ہے, ہرگز نہیں, بلکہ اس کے بعد امامت و ولایت کے دور کا آغاز ہوا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. یعنی کہ اب یہاں پر ایک کچھ لوگوں کا کیا ماننا ہے کہ رسول خدا کے بعد جو ہے وہ ہدایت کی ذمہ داری جو ہے انبیاء کے بعد انسانوں پر آ گئی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, یعنی ہم پر آ گئی ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس کائنات کے اندر ہدایت لینے والا پہلے آیا ہے یا ہدایت دینے والا؟ میں سمپل سی بات بتا رہا ہوں. ہم اگر غور کریں کہ اس زمین پر سب سے پہلے ہدایت لینے والا آیا ہے یا ہدایت دینے والا آیا ہے, تو آپ سب کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں, ہدایت دینے والا ہے. کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلا تشریف لائے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پہلے ہادی بھیجا, اس کے بعد ہدایت لینے والے آئے. بالکل اسی طرح یہ زمین جو ہے کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی, یعنی کہ ہادی موجود رہے گا, اس کا سلسلہ موجود رہے گا. اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمارا ہادی نہیں ہے وہ غلط سوچتے ہیں. ہمارا ہادی یعنی ہمارے آخری امام جو کہ غیبت میں ابھی ہیں وہ موجود ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد ظہور فرمائیں.